اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اے آئی سے ایک بالکل سیدھا سا سوال پوچھا جائے اور جواب کچھ کا کچھ ہی آ جائے؟ بڑا غصہ آتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر مسئلہ اے آئی کا ہے ہی نہیں بلکہ ہمارے سوال پوچھنے کے طریقے کا ہو؟ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، دیکھیں گے کہ کیسے ایک عام سی بات چیت کو اتنی طاقتور کمانڈز میں بدلا جا سکتا ہے کہ اے آئی اسے فوراً سمجھ جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا تقریباً سب کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایک بہت ہی آسان سی بات پوچھتے ہیں اور اے آئی یا تو کنفیوز ہو جاتا ہے یا پھر کوئی ایسا جواب دے دیتا ہے جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر۔ بھائی ایسا لگتا ہے جیسے ہم دو بالکل الگ الگ زبانیں بول رہے ہوں۔ تو آخر یہ گڑبڑ ہوتی کہاں ہے؟ تو سب سے اہم نقطہ یہ رہا، اے آئی سے بات کرنا کسی دوست سے گپ شپ لگانے جیسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی کو آرام دہ بات چیت نہیں چاہیے، بلکہ اسے صاف، سیدھی اور منظم ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک باس والی مثال لیتے ہیں۔ سوچیں، ایک ہوتا ہے فرینڈلی باس جسے آپ بس چلتے پھرتے کوئی کام بتا دیتے ہیں، لیکن ایک دوسرا ہوتا ہے سخت باس جسے بالکل واضح اور پروفیشنل ہدایات چاہیے۔ اے آئی جو ہے نا، وہ بالکل اسی سخت باس جیسا ہے۔ اسے گول مول باتیں بالکل پسند نہیں، اسے صرف تفصیلات چاہیے۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر پردے کے پیچھے یہ سب چلتا کیسے ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اے آئی کو اتنی زیادہ وضاحت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ ہماری زبان کو پروسیس کیسے کرتا ہے، اور ہاں، یہ انسانی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، اے آئی ہماری زبان کو پورے لفظوں یا جملوں کی طرح نہیں دیکھتا۔ وہ ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے، جنہیں ٹوکنز کہتے ہیں۔ یہ ٹوکنز ایک لفظ کا حصہ ہو سکتے ہیں، ایک پورا لفظ یا پھر صرف ایک حرف بھی۔ اے آئی کے لیے سب کچھ ریاضی ہے۔ مثال کے طور پر یہ لفظ ٹرانسفارمیشن کو ہی دیکھ لیں۔ اے آئی اسے ایک لفظ کے طور پر نہیں دیکھے گا، بلکہ اسے غالباً 3 الگ ٹوکنز میں توڑ دے گا: ٹرانس، فارم اور ایشن۔ اسی طرح اے آئی الفاظ کے مطلب کو ان کے بنیادی حصوں میں تقسیم کر کے سمجھتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کانٹیکسٹ ونڈو کا تصور۔ یہ ہے اے آئی کی شارٹ ٹرم میموری۔ اسے ایک بلیک بورڈ کی طرح سمجھیں، جیسے بورڈ پر لکھتے جاتے ہیں اور جب وہ بھر جاتا ہے تو نئی چیزیں لکھنے کے لیے پرانی باتیں مٹانی پڑتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اے آئی کی یادداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ اے آئی سوچتا کیسے ہے، تو اس علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیسے کیا جائے؟ جواب ہے ایک منظم پرومپٹنگ فریم ورک کے ذریعے۔ یہ اے آئی کی غلط فہمیوں کا ایک زبردست اور عملی حل ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ایک عام سی درخواست ہے، کافی کے بارے میں ایک بلاگ پوسٹ لکھو، اور دوسری طرف ایک منظم پرومپٹ ہے جس میں کردار، پس منظر، کام اور یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیا نہیں کرنا۔ دونوں کے نتائج میں واقعی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ فریم ورک 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ آر یعنی رول، مطلب اے آئی کو بتائیں کہ وہ کون ہے۔ سی یعنی کانٹیکسٹ، اسے پس منظر دیں۔ ٹی یعنی ٹاسک، اصل کام کیا ہے۔ این یعنی نیگیٹو کنسٹرینٹس، یہ بتائیں کہ کیا نہیں کرنا۔ اور او یعنی آؤٹ پٹ، یعنی نتیجہ کس فارمیٹ میں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بنیادی باتیں تو ہو گئیں، اب کچھ ایڈوانسڈ ہو جائے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ ایک سوچا سمجھا پرومپٹ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے، آئیے اے آئی کی منطقی سوچنے کی صلاحیت کو ان لاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس منطقی پہیلی پر غور کریں۔ ایک کسان کے پاس 15 بھیڑیں ہیں، 8 کے علاوہ باقی سب مر گئیں، تو کتنی بچیں؟ پہلی نظر میں جواب 7 لگتا ہے نا؟ 15 میں سے 8 گئے۔ زیادہ تر لوگ اور یہاں تک کہ ایک سادہ اے آئی بھی یہی غلطی کرتا ہے، لیکن سوال کے الفاظ میں ایک چال چھپی ہوئی ہے۔ اور یہیں پر جادو ہوتا ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ کتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ بس یہ جملہ شامل کریں۔ آئیے قدم بقدم سوچتے ہیں۔ اس ایک لائن سے ہم اے آئی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں جواب نہ دے، بلکہ مسئلے کو منطقی طور پر حل کریں۔ اسی کو چین آف تھاٹ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اور نتیجہ دیکھیں، اے آئی اب مسئلے کا صحیح تجزیہ کر رہا ہے۔ وہ جملے کا اصل مطلب سمجھتا ہے اور صحیح جواب پر پہنچتا ہے 8۔ یہ صرف جواب نہیں دے رہا، بلکہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس نے سوچا کیسے ہے۔ تو بات صرف ٹیکنیک کی نہیں ہے، اصل بات ہے اے آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے بارے میں اپنی پوری سوچ کو بدلنا۔ یہ صرف ایک ٹول استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک نئی ذہنیت اپنانا ہے۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ ہمیشہ واضح رہیں۔
AI کو وہ سارا پس منظر دیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ اپنے پرومپٹس کو بہتر بنانے کے لیے بار بار کوشش کرنے سے نہ گھبرائیں، اور سب سے اہم، AI کے سوچنے کے عمل کی رہنمائی کریں۔ اس سے صرف جواب نہ مانگیں، اسے سوچنے کا طریقہ بتائیں۔ تو اب یہ علم آپ سب کے پاس ہے۔ AI ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ٹول ہے، اور اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس کی پوری صلاحیت کو کیسے کھولنا ہے۔ سوال یہ ہے، اس نئی طاقت کے ساتھ اب کیا بنایا جائے گا؟ کون سے مسائل حل ہوں گے؟ اور کیا کچھ نیا تخلیق کیا